بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کے لیے اس زندگی میں سب سے اچھی حالت جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی حالت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی کو حتیٰ کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، سونے جاگنے کو، اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک کو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے، اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس معاملے میں تو پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہے، یا ہم اس معاملے میں کبھی سوچتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ بہرحال خوشی کی بات ہے کہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور روزے کی حالت میں کر رہے ہیں۔ تو روزہ بھی عبادت ہے، اور خود قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پروگرام میں بالکل حالت عبادت میں ہوتے ہیں، اور یہ بڑے شکر کی بات ہے۔ تو اس حالت میں اللہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو ہم اس توفیق پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی کما یحب و یرضی۔ ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ تو ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر بڑی محبت سے اور ادب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، جو اسی عبادت کا مکمل نمونہ تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کی بندگی ہی کا مکمل اور شاندار اور بڑا واضح نمونہ تھے۔ تو ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اور پھر یہ چونکہ بہت اچھا موقع ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے اس حالت کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی ذریت اور نسلوں کے لیے، اپنے بھائیوں، بہنوں اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اور پھر اس قوم کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رحمت اور فضل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو کریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ احزاب کی چند آیتیں ہیں، اور ہمارا یہ سبق رکوع نمبر 3 بنتا ہے سورہ احزاب کا۔
اور آیت نمبر 21 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا بڑا ہی ایک جامع سبق ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات اللہ نے کی ہے کہ ان کی سیرت سب مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر صحابہ کی سیرت کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق ظاہر ہے، قرآن مجید کے تو سارے حصے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے بڑا اہم ہے، اور یہ قرآن سراسر نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اور وہ نور ہے جو اندھیروں کے اندر روشنی مطلب دکھاتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ حق کیا ہے، حق کو بھی واضح کرتا ہے اور انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور سلامتی جو ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے۔ تو یہ قرآن نور ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک لفظ ہم اپنی زبان میں بڑا بولتے ہیں، بلکہ اکثر بولتے ہیں، اور اس پر مختلف طریقوں سے بحث بھی کرتے ہیں، اظہار خیال بھی کرتے ہیں، اس لفظ کو، ان الفاظ کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے علم اور دوسرا لفظ ہے عمل۔ یہ ہم ظاہر ہے بڑا اکثر اپنی زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو علم کی دنیا میں یہ جو علوم ہیں، انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور سچا اور انسان کے لیے انتہائی نافع اور بابرکت علم جو ہے وہ وحی کا علم ہے۔ چلے میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں، اس پر غور کریں۔ ظاہر ہے یہ کوئی سائنس کا علم نہیں ہے، کوئی علم الاسماء نہیں ہے، یہ تو علم ہے کہ اس دنیا کو اور اس انسان کو ہم نے کس حق پر پیدا کیا ہے، وہ حق کیا ہے جس پر ہم نے اس دنیا کو اور اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس حق کی ادائیگی انسان نے کس طرح کرنی ہے، یہ اس بات کا علم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مطلب انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری علم بھی یہی ہے، اور نتیجتاً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کے لیے نافع اور برکت علم بھی یہی۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہم بولتے ہیں عمل کا، اور یہ لفظ بھی بڑا ہم بولتے ہیں۔ مثلاً کوئی اچھا علم ہے تو اس پر اگر عمل نہ ہو، اس کے مطابق عمل نہ ہو، تو ہم یہ بڑی بحث کرتے ہیں کہ بھئی پھر اس کا کیا فائدہ ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب کسی اچھی بات پر، اچھے علم پر، اچھے کلمے پر مطلب عمل نہ ہو، تو اس کا پھر ظاہر ہے وہ گھٹ کے رہ جاتا ہے، اور اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو پھر ایک بات رہ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی اللہ اس بات کا اظہار فرماتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سورہ فاطر میں۔ سورہ فاطر بھی یہ 22ویں پارے کی میرا خیال آخری صورت ہے سورہ فاطر۔ اس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ بھئی اللہ پاک کلمے کو پسند کرتا ہے۔ پاک کلمہ مطلب سچا کلمہ، صحیح کلمہ، یا آپ کہہ لیں کہ سچا علم، صحیح علم۔ تو اللہ تعالیٰ پاک کلمے کو پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ مطلب بات کی وضاحت کرنے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی پاک کلمہ ہو اسے عمل سہل اوپر چڑھاتا ہے، یعنی اگر اس پاک کلمے کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر اوپر نہیں چڑھتا، وہ اپنا نتیجہ نہیں دکھاتا، وہ اللہ کے ہاں بھی مطلب قبول نہیں ہوتا۔ وہ پاک کلمہ اللہ بلا شبہ اللہ پاکیزہ کلمے کو پسند کرتا ہے، لیکن اس پاکیزہ کلمے کے مطابق عمل صالح ہی اس پاکیزہ کلمے کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کوئی بندہ کہے بھائی سچ بولنا چاہیے، تو یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے، لیکن اگر مطلب
یہ پاکیزہ کلمہ ادا کرنے والا سچ نہ بولے تو پھر اس کا یہ پاکیزہ کلمہ جو ہے وہ تو وہیں رہ جائے گا، سکڑ کے رہ جائے گا۔ اسی طرح مطلب ہر سچی بات، ہر اچھی بات، ہر اچھا کلمہ، ہر اچھی تعلیم، اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمے عطا کیے ہیں، اچھی تعلیمات عطا کی ہیں، تو ان کے مطابق عمل صالح ہی انہیں مطلب اوپر چڑھاتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ علم کی بات بھی کرتے ہیں اور پھر عمل کی بات بھی کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا ہے کہ سب سے اچھا علم جو ہے وہ یہی علم ہدایت ہے اور علم وحی ہے، اور پھر وہ علم جو اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، جسے ہم سنت کا علم کہتے ہیں، حدیث کا علم کہتے ہیں۔ اور جو عمل ہے، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو سب سے اچھا عمل اور سب سے مکمل عمل اور سب سے شاندار عمل، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ایسا عمل جو مطلب جس کو بندہ سن کر اور دیکھ کر اش اش کر اٹھتا ہے، وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ان کا جو عمل ہے، ان کی جو زندگی ہے، جس طرح انہوں نے مطلب ہے کہ اس علم کے مطابق نمونہ عمل بن کر دکھایا ہے، جس طرح یہ علم بے مثال ہے، اسی طرح وہ عمل بھی بے مثال ہے۔ ہم اس پر مطلب جی چاہتا ہے کہ ڈیٹیل سے بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بات کریں۔ تو یہ جنگ احزاب جب ہوئی تو یہ بڑی سخت جنگ تھی۔ جنگ ہر ہی سخت ہوتی ہے، جنگ بدر بھی بڑی سخت تھی، جنگ احد بھی بڑی سخت تھی، اور یہ جو تیسری جنگ ہوئی، تینوں حملے جو ہیں وہ مشرکین نے کیے۔ ظلم نے عدل پر حملہ کیا، جھوٹ نے سچ پر حملہ کیا، باطل نے حق پر حملہ کیا۔ پہلا حملہ بھی اس نے کیا، دوسرا حملہ بھی اس نے کیا، تیسرا حملہ بھی اس نے کیا، بلکہ اس دن سے انہوں نے حملے شروع کیے جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے سامنے حق کو ظاہر کیا۔ تو انسان ہے، آزمائش میں ہے، اور اسی وقت انہوں نے اس کا انکار کیا اور حملے شروع کر دیے۔ تو یہ مدینہ کی ریاست پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر یہ تیسرا حملہ بہت ہی سخت حملہ تھا، اور اتنا سخت حملہ تھا کہ مطلب پورا عرب جو ہے وہ مل کر اس نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس میں قریش بھی تھے، یہود بھی تھے، اور اس کے ساتھ پھر مطلب بنی غطفان ایک بڑے قبائل تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور اس پر مزید اس کے اندر اس وقت شدت آ گئی جب مدینہ کے یہودیوں نے جن کے معاہدے مسلمانوں کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ کر باہر کے لشکر کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ بہت ہی مطلب سخت وقت تھا اور بہت ہی سخت آزمائش تھی۔ زندگی میں ہر چیز دیکھیں آزمائش ہے، اس کو آپ اگر اس زندگی کی حقیقت اور فطرت کو سمجھیں گے تو یہ بالکل ٹھیک اللہ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ آزمائش ہی ہے۔ تو یہ جنگ احزاب کا ماحول بڑا عجیب تھا، اور پھر یہ طویل بھی بڑی ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں نے مطلب ظاہر ہے مسلمانوں کا اندازہ ہو گیا کہ پورا عرب جو ہے وہ امڑ کر آ رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی صحابہ کے مشورے سے، خاص طور پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ یہ بھی مطلب یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی بات کو قبول کر لیتے تھے اور ہر جدید بات کو بھی قبول کر لیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے خندق کھود لی، اور وہی ایک راستہ تھا جس سے مدینے میں داخل ہوا جا سکتا تھا، اور وہ جتنی فوجیں تھیں وہ باہر رک گئیں،
اور مسلمان خندق کے اندر اور وہ خندق سے باہر، اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ ہوتی رہی۔ مطلب اس طرح تو یہ جنگ نہ ہو سکی اس خندق کی وجہ سے، لیکن بہت زیادہ یہ دباؤ کے شکار رہے مسلمان، اور ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے اور بہت بڑا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو سخت رسک میں تھے مسلمان۔ تو ان حالات میں کئی مرحلے آئے، اور کچھ مرحلے تو اتنے سخت آئے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس مسلمان کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی کھوٹ تھی نا، وہ بھی نکل کر باہر آ گئی، اور بالکل اس ماحول نے ایمان کی ایسی پرکھ کی کہ جہاں جہاں کوئی نفاق تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو پھر یہ جنگ عجیب طریقے سے ختم بھی ہو گئی، اور مسلمانوں کو بڑی واضح اور مکمل فتح ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو چاروں طرف سے اور اوپر سے اور نیچے سے امڑ کر آئے تھے، یہ کسی قسم کی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور اپنے غصے کو اپنے سینوں میں لے کر انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ تو مسلمانوں کو عجیب فتح ہوئی، اور پھر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو یہ فتح ہوئی، بلکہ جن یہودیوں نے غداری کی تھی، پھر مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں کمال فتح ہوئی، اور ان پر مکمل غلبہ ہوا۔ اور انہی کی تورات کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فیصلہ کیا، اور ان کی کتاب کے مطابق ان پر فیصلہ نافذ ہوا، اور ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے، اور جتنے قابل جنگ لوگ تھے وہ قتل کر دیے گئے، ان کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اور یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی سخت ترین فیصلہ ہے۔ تو قریش کے مقابلے میں بھی اور پورے عرب کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کو عجب طریقے سے فتح ہو گئی، اور یہودیوں کے مقابلے میں بھی فتح ہو گئی۔ لیکن اس میں ایسے مرحلے آئے جب مطلب جو نفاق تھا اور کمزوریاں تھیں وہ نکل کر باہر آئیں، اور منافقوں نے طرح طرح کی باتیں بھی کیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ میدان کو چھوڑ کر انہوں نے بھاگنے کی کوشش بھی کی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ مطلب سب لوگوں کو اس وقت ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، اور ظاہرہ قیامت تک کے لیے یہ بات کی کہ مسلمانوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اس ماحول میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رویے میں بہترین سبق تھا۔ جس طرح وہ کرتے رہے، حوصلے سے، صبر سے، ہر قسم کے حالات کو وہ اپنے آپ پر برداشت کرتے رہے، اور مسلمانوں سے آگے ہو کر وہ رہے، تو ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا اور ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے نمونہ ہے جس کے سینے میں یہ ایمان ہے، یہ مقصد ہے۔ مطلب اگر کسی کے سینے میں یہ ایمان اور یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے رسول کی زندگی میں اس کے لیے کیا نمونہ ہے۔ مطلب ایک دنیا دار آدمی، دنیا سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا، اور بالکل غافل آدمی جو ہے، اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اسی لیے مطلب ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سیرت کے جلسوں میں اس پر بڑی لمبی لمبی تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں بناتے۔ اسوہ اس لیے نہیں بناتے کہ ان کا اسوہ جو ہے وہ ایک خاص مقصد زندگی کے ساتھ مشروط ہے۔ جس بندے کا وہ مقصد زندگی ہوگا ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ جس انسان کا وہ مقصد زندگی نہیں ہوگا اس کے لیے تو ظاہر ہے کوئی نمونہ نہیں ہے۔
تو آپ دیکھیں یہ مطلب کتنی زبردست بات اللہ نے کی ہے کہ یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ اس کے لیے ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے، یعنی جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اللہ کی امانت کو ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، مطلب جس کا یہ مقصد ہے اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور پھر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور خوف اور خشیت کے رشتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ نا کہ اس کے لیے تو شاندار مقصد ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ لیکن اس بار آپ غور کریں، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اب ہم اس نمونے کو اس لیے اختیار نہیں کرتے کہ ہمارے اندر تو کوٹ کوٹ کر جو ہے وہ دنیا بھری ہوئی ہے، دنیا کے مفادات بھرے ہوئے ہیں، دنیا کا لالچ بھرا ہوا ہے، اور مطلب آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غفلت ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی رضا اور ناراضگی کا کوئی وہ ہمارے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو ایک بات کسی حد تک یہاں تک ہو گئی۔ یہ درس بہت زیادہ جامع ہوتے ہیں اور ان میں بہت سارے معنی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم تو اپنے وقت میں کچھ چیزوں کی طرف ہی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن جن کی طرف نشاندہی ہو جاتی ہے وہ بھی پوری بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخلص صحابہ تھے ان کا بھی عمل کمال کا تھا، اور ان کے بارے میں کہا اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس حملے نے، اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب منافقین کا جملہ پچھلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب یہ فوجیں چڑھ آئیں اور بالکل کلیجے جو ہے وہ منہ کو آ گئے اور مطلب آزمائش بڑے پیک پر پہنچ گئی، تو منافقین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنے وعدے ہم سے کیے تھے وہ سارا دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، الا غرورا۔ اور پھر انہوں نے رائے فرار اختیار کرنے کی باتیں کی، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہی تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کی۔ یہ جو فوجیں چڑھ کے آئی ہیں، ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں کس بات پر کیا عہد کیا تھا اور کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ وہ تو بیعت ہی جنگ کی بیعت تھی، قربانیوں کی بیعت تھی، دنیا بھر سے مقابلے کی بیعت تھی، اور اپنے آپ کو مطلب اپنے خون کو اور اپنی مال اور اولاد کو قربانی دینے کی بیعت تھی۔ تو یہ جو فوجیں چڑھ کے آئی ہیں، یہ تو وہی وعدہ آ گیا ہے، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور سپردگی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔
جب یہ ہتھیار توڑے سے باندھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں کرے، کہتے ہیں کہ وہ مدینے کے صدیق اکبر تھے سعد بن معاذ، جب وہ اس جنگ کے موقع پر زرہ باندھ کر گھر سے نکلے تو شعر پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی جنگ کا میدان سجنے والا ہے، ایسی جنگ ہوگی اور ایسا مقابلہ ہوگا کہ اور اس طرح لڑیں گے کہ خود جنگ کا میدان بھی آشش کر کے اٹھے گا۔ خود جنگ کے میدان نے اس طرح کی وفاداری کبھی نہیں دیکھی ہوگی جس طرح ہم اللہ کے رسول سے وفاداری کریں گے۔ تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، بہت ہی بڑھ گیا۔ تو اس کی تفصیل میں ظاہر ہے بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں بات کو یہیں تک رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ تو مطلب وہی وعدہ ہے جو ہم نے کیا تھا، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول سچے تھے۔ ہم نے قربانی کا وعدہ کیا تھا، ہم قربانی کے لیے حاضر ہیں۔ اور پھر اللہ ان کی قربانی کا ذکر کرتا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ تو ظاہر ہے صحابہ نے قربانیاں دی، سفر ہجرت میں قربانیاں دیں، مکہ میں بھی قربانیاں دیں، اور پھر بدر میں دیں، پھر احد میں دیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، اور بہت سارے منتظر ہیں کہ کب ہماری زندگی اللہ کے راہ میں کام آ جائے گی، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ یہ جو اس طرح کا ماحول میں پیدا کرتا ہوں اور یہ سارا جو کچھ ہے یہی اسی لیے ہے تاکہ جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرے اس کو ہم سچائی کی جزا دیں، اور جو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے، منافق اپنے آپ کو ثابت کرے، اس کو ہم سزا دیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ مطلب اللہ تعالیٰ منافقوں کو سزا بھی دے سکتا ہے اور کسی منافق کو توبہ کی توفیق بھی مل سکتی ہے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے، اور چاہے تو اگر کوئی منافقت کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے غداری کی تھی، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کو ان کے گھروں سے نیچے اتار لایا، ان کی گھڑیوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا مالک اور وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بغیر جنگ کے وہ فتح ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کے لیے پیش کر دیا، اور ان کے مطلب
پورا ان کا جو کچھ تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات نہیں ہیں، میں تھوڑی سی بات، ہمارے پاس جتنا وقت ہے، ہمارے پاس کو 20 منٹ باقی ہیں، میں تھوڑی سی بات اس آیت پر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جتنے لوگ ہیں، آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، آپ کی طرف سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اس طرح قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بحسن خوبی مکمل کرے، اس کو قبول کرے، اور اس کو غیر معمولی بابرکت بنائے، ہمارے لیے بھی اور اپنے بے شمار بندوں کے لیے بھی، اپنے دین کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس پر تھوڑی سی میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوں محسوس کریں کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اکیلے، اور آپ کو مطلب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی اپنی تکمیل تک پہنچ گئی ہے، تو مطلب یہ آواز کہیں سے آتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں سچا علم بھی دے دیا تھا قرآن کی شکل میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہیں سچا نمونہ عمل بھی دے دیا تھا۔ تم نے اگر اپنی زندگی کو برباد کیا ہے اور اسے ضائع کیا ہے، اور نہ اس علم پر غور کر کے اس کو قبول کیا ہے، اور نہ اس نمونہ عمل کو دیکھ کر تم نے اپنے فکر اور عمل کو بدلا ہے، تو پھر اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں علم دیا ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے، اور بلا شبہ سچی بات یہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ اس قرآن کا ایک ایک جملہ معجزہ ہے، اور یہ حجت مطلب ہے کہ انتہائی بالغ حجت ہے، مکمل حجت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بھی کمال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، اور اپنے آپ کو بھی یہ دعوت دوں اور آپ کو بھی یہ دعوت دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، وہ کس طرح نمونہ عمل ہیں، وہ کیسا نمونہ عمل ہیں، اور کیا ہم اس نمونہ عمل کے اتباع کے لیے کو نمونہ عمل بنا کر اتباع کے لیے تیار ہیں؟ ان کی زندگی کا جو پہلا گوشہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں دیا تھا، ان کے نمونہ عمل کا پہلا جو گوشہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے بارے میں انتہائی یکسو تھے، مقصد کے لیے خلوص اور یکسوئی مطلب قابل دید تھی۔ ان کی جو زندگی تھی وہ اپنے مقصد کے لیے انتہائی خالص اور یکسو تھی، اور اس کا نمونہ جو ہے ان کے اس طرح خالص ہونے کا اور یکسو ہونے کا وہ سورہ انعام کی یہ آیتیں ہیں، اگر آپ سنیں اور غور کریں۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لوگو سنو، اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے، وہ سیدھا راستہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اختیار کیا تھا، اور وہ بھی مسلم حنیف تھا، اور اس کی زندگی میں
شرک رائی برابر بھی نہیں تھا۔ اور پھر کہا کہ لوگو سنو، میرے رب نے کل اے نبی کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اس نے یہی مجھے حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اور پھر ان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ حد درجے کا خلوص اور حد درجے کی یکسوئی۔ جب ابو طالب پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنے مقصد کو پورا کروں گا، اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا، یا اس راستے میں کام آ جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، یا اللہ کے دین کو غالب کر کے دم لوں گا۔ تو پہلا یہ گوشہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، مقصد کا ادراک کتنا ہے، مقصد کے لیے خلوص کتنا ہے، مقصد کے ساتھ مطلب ہے کہ یکسوئی کتنی ہے، مقصد کے لیے قربانی کتنی ہے۔ اور دوسرا گوشہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو تعلیمات دی تھیں، جو ضابطہ دیا تھا، اور جو آپ کہہ لیں کہ رائے عمل اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور ان کے ذریعے وہی رائے عمل ہمیں بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطۂ عمل کے مطابق اپنے آپ کو پوری طرح پاک کر لیا تھا، اخلاق کو بھی، ذہن کو بھی، اخلاق کو بھی، معاملے کو بھی، معیشت کو بھی، سیاست کو بھی، پوری طرح اس یہ جو شریعت الہی کا پانی تھا، اس پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو دھو کر پاک کر لیا تھا۔ یعنی ان کی جو چلتی پھرتی زندگی تھی، اخلاق تھا، وہ نبی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکام کا پورا ایک نمونہ تھا۔ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے آپ بھی مطلب اس کو سن لیں کہ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے گندگی کو دور کرنے کے لیے جسم اور لباس کی جو گندگی ہوتی ہے، انسان اس کو اچھی طرح جانتا ہے، کہتا ہے میرا جسم گندا ہو گیا ہے، میرا لباس گندا ہو گیا ہے۔ تو جسم اور مطلب لباس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فکر اور اخلاق اور زندگی کے سارے معاملات کو پاک کرنے کے لیے دین اسلام کو نازل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے ذریعے پوری طرح اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا، اور کسی طرح کی گندگی جو ہے اس کو اپنے فکر اور اپنے اخلاق میں باقی نہیں رہنے دیا۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اللہ نے کہا کہ گندگی سے دور رہ۔ تو ہر طرح کی جو گندگی تھی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا ایک گوشہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے جو محنت اور ریاضت اور عبادت اور جد و جہد اور مجاہدہ اور مقابلہ، وہ دیکھیں میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ مطلب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا میں بھی اپنے
اپنی منزل غلبہ دین حاصل کرنے کے لیے مطلب محنت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور عبادت اور نماز میں محنت دیکھیں کہ دن کی نماز وہ الگ ہے، رات کو آدھی رات سے زیادہ، بعض اوقات پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑا رہنا اور رکوع کرنے اور سجدے کرنے اور رونا اور اپنے آنسو بہانے، اس حد تک کہ عائشہ صدیقہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اللہ کے رسول آپ کیا کرتے ہیں، مطلب آپ کیوں اتنا اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں؟ اور پھر دن کی ان کی محنت دیکھیں کہ ابو بکر صدیق جن کا مطلب جن کی قربانیوں کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو تھک کے چور چور ہو کر پہنچے ہیں، اگر وہ قافلہ آ گیا ہے تو صبح ان سے بات کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر پتہ نہیں صبح تک میں باقی رہوں یا نہ رہوں، اور پتہ نہیں صبح تک وہ قافلہ باقی رہے یا نہ رہے، چلیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور پھر مقابلہ کس طرح کیا، مکہ میں کس طرح مقابلہ کیا اور مدینہ میں کس طرح آ کر مقابلہ کیا۔ یہ مقابلے آسان نہیں ہوتے۔ اور پھر ان کی زندگی کا ایک اور گوشہ دیکھیں کہ انصاف اور انسانی ہمدردی، ایک تو انصاف اور دوسرا انسانی ہمدردی کی انتہا ہے۔ ایک طرف انسانی ہمدردی اس حد تک ہے کہ بلال کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا مالک نبی ہونے سے پہلے تیرا مالک تجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے کام کا، تو میں تیرا ہاتھ بٹاتا ہوں، اور بلال کے مالک کی لکڑیاں کاٹتے۔ اسی لیے تو جب بلال نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ سب کچھ کے باوجود دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی انسانی ہمدردی، اور اس بڑھیا کا سامان اٹھا لیتے ہیں کہ تو کہاں جا رہی ہے، کیوں پریشان بیٹھی ہے؟ وہ کہتی ہے یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، لوگوں کا دین ان سے چھین لیتا ہے، میں اس بستی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تو اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ تو نے کہاں جانا ہے، میں تیرا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ بھلا عجیب باتیں، یعنی ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ اور بوڑھی عورتوں کی گٹھڑیاں اٹھائے پھرتا ہے۔ اور پھر انصاف کی حد یہ ہے کہ جب صحابہ جیسے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو عورت جس نے چوری کی ہے، یہ تو بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ خاندان کیا کرے گا، اس کا تو مطلب پورا خاندانی وقار ان کا تباہ ہو جائے گا۔ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹے۔ صحابہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرتے ہیں، اسامہ بچے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کا چہرہ غصے اور افسوس سے تمتما اٹھتا ہے، اور صحابہ کو سمجھاتے ہیں، اور یہ جملہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ جملہ کہا کہ لوگوں تم اس فاطمہ کی سفارش کرتے ہو، یہ بڑے خاندان کی ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، بھائی فاطمہ بنت محمد چوری کیسے کرتی؟ لیکن اللہ نے اپنی بیٹی کا چوری کے ساتھ نام لیا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔
لوگوں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اور پھر مطلب انتہا سے زیادہ فیاض اور سخی زندگی. جب دنیا ملتی، جب دنیا کا پیسہ ملتا تو سب لوگوں میں بانٹ دیتے. ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جب دنیا ملی اس کو بانٹ دیا، لوگوں کو دے دیا. مجھے ایک واقعہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس وقت اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے. اس کا مطلب یہ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ تھی کہ بس 100 اونٹ تھے. تو پتہ نہیں لوگ اس واقعے کو کس طرح لیتے ہیں، لیکن میں اس کو اس معنی میں بھی لیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کے پاس دنیا آئی تو انہوں نے اللہ کے نام پر دنیا کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اتنا ذبح کیا دنیا کو کہ اپنے ہاتھ سے ایک، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ 63 اونٹ ذبح کر دیے. اور جب اس دنیا کو، دنیا کے مال کو اللہ کے لیے ذبح کرتے کرتے تھک گئے تو علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ علی اب تم اس دنیا کو ذبح کرو. مطلب یہ کہ دنیا جو ہے وہ ہے ہی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے والی چیز، اور اللہ کے رسول نے اس دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا. اور پھر مطلب دل موہ دینے والا اخلاق، ایسا اخلاق کہ بڑے بڑے لوگوں کا دل موہ لیتا تھا. 2 واقعات مجھے بڑے عجیب لگتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ جب مکہ فتح کے بعد کسی طریقے جس طرح بھی وہ واقعہ ہوا، اکرمہ بن ابی جہل ایمان لائے. جو بھی جس طرح ہوا ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جب وہ ایمان لانے کے لیے آ رہے تھے تو صحابہ حرم کے سین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اکرمہ ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے. وہ ابو جہل جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی انتہا کر دی تھی، بیٹھے ہوئے تھے اور اکرمہ آ رہے تھے. جب وہ قریب آیا اکرمہ تو سارے صحابہ کو کہنے لگے کہ اٹھو، مکے کا سردار آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. مکے کا سردار آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. مطلب یہ کیسا اخلاق ہے؟ کیا اس اخلاق کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اور پھر عدی بن حاتم جب اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا، اس کی بہن جو ہے وہ قیدی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی، اور اس بہن نے 2-3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے آزاد کر دیں، تو اللہ کے رسول نے اس کی بہن کو آزاد کیا اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو پہنچائیں ان کے گھر. تو جب عدی کی بہن عدی کے پاس گئی تو کہنے لگی کہ بھائی تو مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن جس ہستی سے تو بھاگ رہا ہے اس کو جا کے مل تو صحیح کہ وہ کیسی ہستی ہے. تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخت سفر باندھا اور میں مدینہ پہنچ گیا. جس وقت میں مدینہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے. میں پہنچا، میں نے بتایا کہ میں عدی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پوری اس مجلس کو چھوڑ کر باہر نکل آئے. مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیے. راستے میں ایک بچہ ملا، اس سے باتیں کرتے رہے. پھر عورت ملی، پھر اس سے باتیں کرتے رہے.
میں سوچتا رہا یہ دنیا کا عجیب بادشاہ ہے۔ پھر مجھے گھر لے گئے، خود زمین پر مٹی پر بیٹھ کے، اور مجھے کہنے لگے کہ چٹائی پر بیٹھو۔ پھر مجھ سے باتیں کی، میرے پورے دل اور میری پوری جان کو اللہ کے رسول نے فتح کر لیا، اور فرمانے لگے کہ عدی تو اللہ کے دین سے بھاگتا ہے، تیرا خیال ہے کہ یہ کنگال لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے؟ دیکھ عدی، ایک وقت آئے گا کہ تنے تنہا ایک شخص بہت دور سے آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گا اور تنے تنہا چلا جائے گا، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور دیکھ کہ یہی کنگال روم اور ایران کے محلات کو فتح کریں گے۔ عدی کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، اور میں اس لشکر میں موجود تھا جس نے روم کو فتح کیا۔ تو یہ وہ نمونہ عمل ہے جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ نمونہ عمل نہیں ہے، صرف نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر یہ حق کی علامت ہے، حق کو پہچاننے کے لیے ایک دلیل اور ایک معجزہ ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے یہ نعت کہی ہے، اور یہ بڑی عجیب نعت ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ نعت بھی میں آج پڑھوں۔ علامہ کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان پر کیا کہیں، کس طرح کہیں؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ بڑی عجب باتیں کرتا ہے علامہ، کہتا ہے کہ باقی باتیں چھوڑو، اگر یہ نماز جو خالص عبادت ہے یہ بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاض و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہمیں ایمان میں اخلاص عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد اپنی رضا اور آخرت کی فلاح بنا،
اور یا اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا رب۔